روزے سے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کچھ روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے باقی کچھ نصیب نہیں ہوتا، اور کچھ تہجد گزار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے رات کے جاگنے کے اور کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملتا۔ اب یہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کے اندر جن بد نصیب ہی ان کو کہہ سکتے ہیں جن کا ذکر کیا کہ روزہ تو سارا دن رکھا لیکن ثواب نہیں ملا، تہجد پڑھی ثواب نہیں ملا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سحری اور افطاری ان کی مال حلال کے بجائے حرام سے ہوتی ہے، حرام مال سے سحری کی ہے، افطاری کی ہے، تو ایسے بندے کا روزہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے تہجد گزار ہیں لیکن ان کا کھانا پینا حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، سکھایا ہے کہ یہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، تو وہاں یہ بات بھی بتائی ہے کہ ہم اپنے رزق اور روزگار کو حلال رکھیں۔ اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور زیادہ کے چکر میں پڑ کے اور ہم نے حرام مال جمع کرنا شروع کیا تو اس سے پھر جو ہم عبادت کریں گے اس کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ وہ عبادت جو ہوتی ہے وہ پھر ہوتی ہے جیسے مجرموں سے جیلوں میں کام کرایا جاتا ہے لیکن ان کو مزدوری نہیں دی جاتی، پتھر توڑوائے جاتے ہیں، راستے بنوائے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جی ان کو رات کو کوئی دیہڑی بھی ملے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ بندہ حرام کھاتا ہے اور پھر بھی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ ہمیں کسی پہ پرسنل سوچنا بھی نہیں چاہیے اور کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ چونکہ سوال ذہن میں آتا ہے، اس کا جواب علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بعض حرام خوروں کو اللہ نماز پہ لگا دیتا ہے بطور سزا کے، ان کو اجر نہیں دینا اللہ نے، ان سے نماز پڑھواتے ہیں، یہ بھی ان کی بطور سزا ہوتی ہے، ان کی سزا۔ اور دنیا میں نماز بھی پڑھوائی، آخرت میں بھی کوئی ثواب نہیں، مرنے کے بعد بھی کوئی ثواب نہیں۔ جیسے ہم کرتے ہیں کسی کو سزا دینی ہو، کام بھی کرایا، اجر کوئی نہیں۔ بولے کہ ہمیں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ پاک اس میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، تو ہم نے اس باتوں پر توجہ دینی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ چونکہ بڑا برکت والا مہینہ ہوتا ہے، شیاطین اس میں قید ہوتے ہیں، سرکش شیاطین، تو اس میں موقع ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے، جو چھوٹی موٹی کمی کوتاہیاں ہے اللہ اس سے انسان کو نجات عطا فرمائے۔ ایک اور اثر ہے نماز سے متعلق ہے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔